اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں کی جانے والی اس غلطی کو درست کریں گے، کیونکہ یہ ورڈ بہت مشکل ہے اور اس کو 90% لوگ بہت غلط ریڈ کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں غلطی کیا کی جاتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں لا مشدد ہے، پھر اس کے اوپر کھڑی زبر ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے۔ اس کے بعد ہے حمزہ اور یا۔ کچھ لوگوں کو یہاں پر بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ حمزہ پڑھا جائے گا، یہاں پر ہم حمزہ کو پڑھیں یا کو پڑھیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کنفیوژن کو بھی دور کریں گے کہ حمزہ کو پڑھیں گے یا کو پڑھیں گے۔ اور اسی طرح تھوڑا سا نیچے آئیے، یہی ورڈ سیم ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں اشہور، یہاں پر بھی بہت زیادہ لوگ مسٹیک کرتے ہیں کہ اس ورڈ میں بہت بڑی غلطی کیا کرتے ہیں، اشہور کو الگ پڑھتے ہیں، واللہ کو الگ پڑھتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کی بھی کریکشن کریں گے کہ یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا۔ اور لاسٹ میں آپ دیکھیں توئیں کا وقف ہے، اور یہاں پر وقف کرتے وقت کیا غلطی ہوتی ہے کہ غوط تو ساکن ہے، نون کو بھی ساکن کرنے ہیں، تو دو اکٹھے ساکن حروفوں کو پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کو بھی پڑھنا سیکھیں گے، تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم اس ورڈ کے ہجے کریں گے، اس کو ہم سپیلنگ کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ ورڈ لکھا کیسے گیا ہے۔ واو لام زبر ول، واو کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، اور درمیان میں خالی الف ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ خالی الف نہیں پڑھا جائے گا۔ لام مد کھڑی زبر لا، واللہ۔ ایک بات میں آپ کو اور کلیئر کر دوں کہ اکثر لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ خالی الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، اس کو کیوں نہیں پڑھا؟ تو یہ اس کو ہم نے کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ آپ دیکھیں لام مشدد ہے، اور مشدد حرف کی کیا کوالٹی ہے، اس کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ حرف سختی سے پڑھا جاتا ہے اور 2 بار لازمی پڑھا جاتا ہے، اور ایک بار اپنے سے پچھلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب لام سے پیچھے تو الف ہے، اس کے اوپر تو حرکت ہی نہیں ہے، تو ہم الف کو لام کے ساتھ کیسے ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم نے اس کو ڈائریکٹ واو کے ساتھ ملانا ہے، پھر درمیان میں جو الف ہے وہ اسی لیے نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ وہ بنا حرکت کے ہے، اور واو جو ہے لام کے ساتھ ڈائریکٹ مل جائے گا۔ یہ پڑھا جائے گا واللہ۔ اچھا یہاں پر آ جائیے، یہاں دیکھیے ہم نے حمزہ کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یہاں پر حمزہ بھی پڑھا جائے گا اور یا بھی پڑھی جائے گی۔ کیوں پڑھی جائے گی؟ کیونکہ یا خالی نہیں ہے، یا ساکن ہے، اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر یعنی حمزہ کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اور جب بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یائے مدہ ہوتی ہے، اسی لیے ہم نے یہاں پر حمزہ کو یا کے ساتھ ملانا ہے اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا بھی کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ مسٹیک یہاں پر یہی ہوتی ہے کہ ای اس کو چھوٹا پڑھ دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے حمزہ کو ایک الف کے برابر اس لیے لمبا کرنا ہے کیونکہ یہ یائے مدہ کے ساتھ ہے، اور حروف مدہ ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ پڑھا جائے گا واللائی۔ نیکسٹ ورڈ پر آ جائیے، یا زبر یا، حمزہ سین زیر اس، یہاں پر ہم نے حمزہ کو سین کے ساتھ ملانا ہے، تو یا اس یہ ایسے پڑھا جائے گا۔ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے، واللائی یئسن من المحیض۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا نیچے آ جائیے، نیچے لکھا ہوا ہے فعدتہن
ثلاثة أشهر. اشہر سے آگے دیکھیے لام الف لام ہے. لام الف لا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں نہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ وقف جو ہے یہاں پر ہمیں وقف نہیں کرنا چاہیے، یہاں ہمیں ملا کر پڑھنا ہے. تو یہاں پر مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں اشہرن اور واللہ. یہاں پر تنوین کو ہم نے واو کے ساتھ ڈائریکٹ ملانا ہے، تو یہ ادغام ہوگا. ادغام کہتے ہیں ملانے کو. یہاں پر ہم نے را کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اور غنے کے ساتھ ملانا ہے، یعنی کہ یہاں پر ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہ پڑھا جائے گا اشہر واللہ. یہ والا ورڈ سیم اوپر والا ہے، اس کی بھی آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے. لام کو بھی کھینچنا ہے اور ای کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے. واللائی لم یحضن. یہاں پر کیا ہوگا، غا تو آلریڈی ساکن ہے تو نون کو بھی آپ نے ساکن کرنا ہے، نون کی حرکت کو نہیں پڑھنا. تو یحضن نہیں پڑھا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا یحضن یحضن. ٹھیک ہو گیا؟ آپ بھی میرے ساتھ اس کو پریکٹس میں لیجئے. اشہر واللائی لم یحضن. امید ہے آپ کو قرآن پاک کے یہ مشکل ترین ورڈ بڑی آسانی سے پڑھنے آ چکے ہوں گے. اگر ایسا ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی، پسند آئی، تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ثواب کی نیت سے زیادہ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ اس سے اور لوگ بھی فیضیاب ہو سکیں اور اس صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے. اور آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے کہیں بھی کوئی بھی ورڈ اس طرح کا کوئی بھی مشکل آپ کو لگے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی پر بناؤں گی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللهم فقهنا في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.